آگے کی باتیں ہوں گی. اب اتنا کہہ ہی رہی تھی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ دو کتے، ایک کتا اس کی زبان کاٹ رہا تھا اور ایک کتا اس کے پیروں پر چڑھا ہوا تھا، اس کو نوچ رہا تھا اور نوچ نوچ کر اس کو کھا رہا تھا. کہا یا اللہ، میں تو اس کی زبان کاٹنے والی تھی، اس کے پیر کاٹنے والی تھی، اور تو یہ کتے میرا کام کر رہے ہیں. تو اس نے غور سے دیکھا، وہی کتے تھے جو کہ اسی بادشاہ کے کتے تھے جو دودھ پیا کرتے تھے، آج وہ بادشاہ کا گوشت نوچ نوچ کر. ربک لشدید، اللہ کی پکڑ سے بچو. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھٹا نہیں سکتا. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ایک توبہ سے معاف فرما دے گا. توبہ سچی ہونی چاہیے، اس کے بعد گناہوں کے قریب نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، میں تیری توبہ کو قبول فرمانے والا ہوں. جب بندہ سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیے. اور اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. ہاں، ایک عورت تھی، قبر سے مردے کو باہر کھینچ رہی تھی. اس نے قبر سے مٹی ہٹائی اور اس مردے کو باہر کھینچا. ایک اللہ والے کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے دیکھا اور کہا اے خاتون، تو یہ ظلم اس پر کیوں کر رہی ہے؟ تو اس قبر سے اس مردے کو کیوں نکال رہی ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے کہ مردہ جب قبر کے اندر ہے، دفن ہو چکا ہے، تو پھر مٹی ہٹائی نہیں جاتی، پھر ادھر سے اس کو نکالا نہیں جاتا. اس نے کہا اللہ والے، اگر میری داستان سنو گے نا، میری داستان سنو گے تو تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جائے گا. پھر تم یہ بات نہیں بولو گے کہ میں اس قبر کو نہ کھودوں. میں کیوں نہ کھودوں اس قبر کو؟ جب میری بات سن لو گے تو تم بھی کہو گے واقعی تو صحیح کر رہی ہے. تو اس اللہ والے نے کہا بتاؤ داستان کیا ہے، بتاؤ بات کیا ہے کہ جس بات پر تم آج یہاں پر قبر کھود رہی ہو اور اس کے اندر جو مردہ دفن ہے اس رہی ہو، کیا کرو گی اس مردے کو باہر نکال کر؟ کہا اس کی زبان کاٹوں گی، اس کے ٹانگیں کاٹوں گی، اس کے پیر کاٹوں گی. کہا اللہ اکبر، ایسا کون سا جرم ہے، ایسا کون سا گناہ کر دیا اس نے کہ تم اس کو مرنے کے بعد یہ سزا دینا چاہتی ہو؟ اس نے کہا اللہ والے سنو، بات کچھ ایسی ہے، بہت پرانی بات ہے. وہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا، اس کی دو بیویاں تھیں. ایک اسی خاندان سے اس کی شادی ہوئی تھی، اس سے ایک بیٹا تھا جو کہ بڑا تھا، اور اس کی جو دوسری شادی ہوئی تھی وہ لکڑہرے کی بیٹی تھی. لکڑہرے کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی. اس سے ایک بیٹا تھا جو کہ چھوٹا تھا. بادشاہ جو تھا بہت نیک تھا، اللہ کی عبادت کرتا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، رعایا پر کوئی ظلم نہیں کرتا، رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرتا. بہت اچھی عادت تھی بادشاہ کی. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو ایک بیماری لگ گئی اور وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ وہ دنیا سے فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا کہ مار کر گھر سے باہر نکال دیا، باہر کر دیا گیا، خالی ہاتھ دھکا مار کے ان کے خاندان والوں نے نکال دیا. کہا تو ایک لکڑہرے کی بیٹی ہے تو بادشاہ کی بیوی بن گئی، یہ بڑی بات تھی. بادشاہ فوت ہو گیا، اب تو یہاں نہیں رہ سکتی، جا یہاں سے. وہ تو بادشاہ نیک تھا، اس نے تجھ سے شادی کی. ان کے مرنے کے بعد بے گھر کر دیا گیا، ایک جنگل میں چلی گئی، جھوپڑی بنائی، وہاں پر اپنے بیٹے کی پرورش کی، لوگوں کے مانجے، لوگوں کے کپڑے دھوئے، لوگوں کی نوکری کی، مزدوری کی، پیسے کمائے، اپنے بیٹے کی پرورش کی، اپنا گھر چلایا. ایک بادشاہ کی بیوی ہو کے یہ سب کام کیے، اپنے گھر کو چلایا. اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تیری عمر ہو چکی ہے، اب تو شادی کر لے، شادی کرے گا تو مجھے بھی سکون ہو جائے گا. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ماں، جیسا تم کہتی ہو میں ویسا ہی کروں گا. بیٹا بہت نیک سیرت، بہت نیک سیرت تھا، اتنا زیادہ نیک تھا کہ جیسے اس کے والد ویسے ہی وہ کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، لوگوں کے ساتھ برا نہیں کرتا، لوگوں کی مدد بہت کرتا. پیسے نہیں تھے اس کے پاس، لیکن صرف پیسوں سے مدد نہیں ہوتی ہے، اپنے آپ بھی مدد کے لیے آپ آگے بڑھیں گے تو مدد ہو جائے کرتی ہے. اگر کوئی بوڑھا شخص، کوئی کمزور شخص کوئی سامان لے کے نکلتا تھا تو میرا بیٹا کہتا تھا بابا میں اپنے کندھوں پر لاد لیتا ہوں، اور لکڑیوں کا گٹھر اپنے کندھوں پر لاد کر ان کے گھر پر چھوڑ آتا تھا. اس طریقے سے خوب مدد کرتا تھا. لوگ اسے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے. تینوں لوگ بہت آرام سے رہنے لگے کہ بادشاہ کا بڑا والا بیٹا بادشاہ کے جانے کے بعد وہ بادشاہ بن گیا. وہ اپنے باپ کی طرح نہیں تھا اور بہت ظالم تھا، بہت زیادہ رعایا پر ظلم کرتا تھا.
بہت زیادہ رعایا کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ گھر پر فاقے ہونے لگے، گھر پر بالکل فاقے ہونے لگے، کوئی کھانا موجود نہیں، کوئی پیسے موجود نہیں۔ تیرا بھائی ہی تو ہے، جا کے اس کے پاس اور ذرا مطالبہ کر کہ مجھے کچھ پیسے دے دے۔ جانے کے بعد اندر داخل ہوا، اس کے خادم، اس کے وزیر کھڑے تھے، ان کے وزیروں سے، اس کے خادم سے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ وہ اس کا بھائی ہے، کہا دیکھو میں بہت دور سے آیا ہوں، بادشاہ سے ملاقات کرنا ہے، بادشاہ سے کچھ چند باتیں کرنا ہے، میں مسافر ہوں، مجھے ملاقات کرنے کی اجازت مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ تو وزیر اندر گیا، جانے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، کوئی بہت دور سے آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، کچھ چند باتیں کرنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ اتنی دور سے کوئی آیا ہے، مسافر ہے، اندر آنے دو۔ یہ اندر گیا، جانے کے بعد اپنے بھائی بادشاہ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کیا تم نے مجھے پہچانا؟ میں کون ہوں؟ بادشاہ نے کہا میں نے نہیں پہچانا۔ کون ہے تو؟ وہ بہت تکبر کرتا تھا، بہت متکبر تھا، تکبر میں رہتا تھا، گھمنڈ میں رہتا تھا۔ اس نے کہا بھائی میں نے تجھے نہیں پہچانا، کون ہے تو، کہاں سے آیا ہے، کیا بات ہے، بتا جلدی سے اور نکل یہاں سے۔ اس نے کہا بھائی میں تیرا چھوٹا بھائی ہوں، پہچانا نہیں؟ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں جو کہ بچپن میں آپ کے خاندان والوں نے میری ماں کو اور مجھے دھکے مار کے نکال دیا تھا۔ بھائی میں تیرے پاس فریاد لے کر آیا ہوں، میں بہت غریب ہوں، میری شادی ہو چکی ہے، میری بیوی ہے، ماں ہے، میں اتنا زیادہ غریب ہوں کہ آج گھر پہ کوئی کھانے کے سامان نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں دیتا، تو تم میری مدد کر دے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تم تو بادشاہ ہو، تمہارے لیے تھوڑی سی مدد کچھ نہیں مانے رکھتی ہے، تھوڑی سی مدد کر دو، ہمارا کام چل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو کس کا بھائی ہے؟ میں نے تو تجھے پہچانا نہیں، تو کس بھائی کی بات کر رہا؟ میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے۔ وزیروں کو حکم دیا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے جا کے باہر چھوڑ دو، اور دوبارہ ایسا کوئی ایرا غیرا آ نہ جائے اندر، ایسے کوئی بھی آئے گا بھائی بتائے گا اور میں اس کی مدد کر دوں گا، میں اسے پیسے دے دوں گا۔ آج کے بعد یہاں کوئی نہیں آنا چاہیے اس طریقے کا جو اس طریقے کے دعوے کرے کہ میں اس کا بھائی ہوں، وہ میرا بھائی ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ آج کے بعد نہیں آنا چاہیے یہاں پہ۔ ڈانٹ کر اس نے بھگا دیا۔ وہ لڑکا تھا، ماں کے پاس آیا، کہا ماں میں نے کہا تھا وہ مدد نہیں کرے گا، ماں وہ بہت ظالم ہے، وہ بہت ظالم ہے، وہ ہم لوگوں کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ تھوڑا بہت کام اس کو مل جاتا تھا تو گھر پہ جو بھی پیسے ملتے تھے ان پیسوں سے کھانا خرید لاتا تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی رہتے تھے اور تھوڑا بہت کھا لیتے تھے، گزارا ہوتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ پھر بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے پھر اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ اب اس کا بیٹا تھوڑا بڑا ہوتا گیا، تو ایک دن پھر بادشاہ کے پاس جانے کے بعد کہتا ہے بھائی دیکھو اگر میری مدد نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو، لیکن میرا حصہ جو ہے آپ کے پاس وہ حصہ دے دو۔ بادشاہ نے جب اتنا سنا کہ حصہ مانگنے آیا ہے اور بھائی بتاتا ہے، بادشاہ جانتا تو تھا یہ میرا بھائی ہے، لیکن اس نے سوچا کہ یہ تو گلے پڑ گیا، یہ تو بار بار آ جاتا ہے، تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو نپٹا ڈالو، اب اس کو قتل کر دو۔ اب جب یہاں آئے تو بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سنے، بس اس کو مار دو۔ ایک دن پھر وہ محل میں چلا گیا اور جانے کے بعد وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ دیکھ تو مان یا نہ مان، میں تیرا بھائی ہوں، تو میرا بھائی ہے، میرا یہاں حصہ ہے، میرے والد کی زمین میں، میرے والد کے جو مال ہے یہاں پر، جو خزانے ہیں اس میں میرا حصہ ہے، تو سب نہ دے، مجھے اس کا آدھا دے دے، اس کا آدھا نہ دے اس کا آدھا دے دے۔ تو بادشاہ نے کہا زیادہ زبان درازی کرتا ہے تو، زیادہ آ کے یہاں باتیں کرتا ہے، بھائی مجھے بتاتا ہے، حصہ مانگتا ہے۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہ زیادہ بول رہا ہے، اس کی زبان کاٹ دو۔ سپاہیوں نے اسے پکڑا اور جلدی سے اس کی زبان کاٹ دی۔ جب زبان کاٹی زمین پر گر گیا۔